بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ میرے دربار میں حاضر ہو کر اپنا اپنا کمال بیان کرو۔ ہر پرندہ حاضر ہوا اور اپنی خوبی بیان کرنے لگا۔ چنانچہ سب پرندے حاضر ہو گئے۔ مور، کبوتر، ہدہد، کوا، الغرض، ہر صنف اور ہر قسم کا پرندہ حاضر ہوا۔ سب نے اپنا کمال بیان کیا۔ جب ہدہد کی باری آئی تو اس نے کہا، یا حضرت، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چاہے میں کتنی بلندی پر اڑ رہا ہوں اور زمین سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہوں، میری نظر اتنی تیز ہے کہ میلوں دور اوپر سے میں زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ سطح زمین کی ہر چیز کو دیکھ لیتا ہوں، بلکہ زمین کے اندر جہاں پانی ہو وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، اور پھر حضور اس پانی کا ذائقہ بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ وہ پانی کڑوا ہے یا میٹھا۔ یا حضرت، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھا کیجئے۔ آپ اپنے تخت پر تشریف فرما ہو کر ہوا پر سیر فرماتے ہوئے جہاں بھی جائیں مجھے ساتھ رکھیں۔ میں زمین پر نگاہ رکھوں گا، جہاں بھی زمین کے اندر میٹھا پانی نظر آیا کرے گا میں آپ کو خبر کر دوں گا۔ آپ اپنا تخت وہاں اتار کر اپنا دربار لگا لیا کیجئے۔ سلیمان علیہ السلام اس پرندے کا یہ کمال سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ہم نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ جبکہ دوسری طرف کوا، جو دور بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور ساری بات سن رہا تھا، ہدہد کا یہ کمال اور اس کی عزت افزائی سن کر حسد کے مارے جل بھن گیا اور کہنے لگا، حضور ایک میری عرض بھی سن لیجئے۔ ہدہد نے بالکل جھوٹ بولا ہے، اس میں ہرگز یہ کمال نہیں ہے جو اس نے بیان کیا ہے۔ اتنی دور آسمان پر اڑتے ہوئے اگر یہ زمین کی سطح کی چیز بلکہ زمین کے اندر کی چیز بھی دیکھ سکتا ہے تو شکاری کے جال میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ جال کے اندر جو دانہ پڑا ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے یہ کود پڑتا ہے اور جال اسے نظر ہی نہیں آتا۔ اگر اتنا ہی با کمال ہوتا تو اسے دانے کے ساتھ جال بھی نظر آنا چاہیے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کوے کا یہ اعتراض سنا تو ہدہد سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے پرندے، تیرے پاس کوے کے اس اعتراض کا کوئی جواب ہے؟ تو ہدہد نے کہا، یا حضرت، یہ ایک حسدی پرندہ ہے اور حسد میں میرے کمال کا انکار کر رہا ہے۔ آپ میرا امتحان لے لیجئے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اگر صحیح نہ ہو تو ابھی میرا سر تن سے جدا کر دیں۔ یا حضرت، نظر تو میری واقعی بہت تیز ہے، لیکن جب اس پر قضاء یعنی تقدیر کا پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر مجھے جال نظر نہیں آتا۔ اس حاسد کو میرے کمال پر اعتراض کرنا تو آیا، لیکن اسے تقدیر اور قضاء کی حقیقت سمجھ نہ آئی۔ قلم کتاب چینل کے ناظرین، اس واقعہ میں موجود ہدہد کے جواب سے سبق حاصل کرتے ہوئے موجودہ کرونا وائرس کے حالات میں سمجھنے، یقین کرنے اور ایمان رکھنے کی بات یہ ہے کہ تقدیر اور قضاء میں جو لکھا ہو وہ بہرحال ہو کے رہتا ہے۔ انسان لاکھ تدبیریں کرتا ہے اور ان میں وہ کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن بعض اوقات ساری تدبیر ہی ناکام ہو جاتی ہے اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ عقل اور تدبیر سے ضرور کام لینا چاہیے، لیکن خدا تعالیٰ کو کسی صورت نہیں بھولنا چاہیے۔ ہزار تدابیر کے باوجود بھی بعض اوقات نتیجہ جو الٹا نکلتا ہے، یہ انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ تم اپنی عقل اور تدبیر ہی پر بھروسہ نہ رکھنا۔ ایک طاقت ایسی بھی ہے جو تمہاری تمام تدابیر کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کامیابی نہیں عطا کرتی، تو تم کامیابی نہیں لے سکتے، اور وہ ذات خدا کی ذات ہے۔ دیکھیے، آج جب کہ ترقی کا عالم یہ ہے کہ انسان بجلی کی سی تیزی سے چلنے والی ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں سفر کر رہا ہے اور ان کے اتنے اعلیٰ اور مکمل انتظامات ہیں کہ حادثے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان مکمل تدابیر کے باوجود پھر حادثے پیش آتے ہیں۔
بحری جہاز ہوتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، ہوائی جہاز گر جاتے ہیں، ریلوے کی جو ٹرینیں ہیں ان کی آپس میں ٹکر ہو جاتی ہے۔ یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہستی سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑی طاقت والی بھی ہے، کہ ساری دنیا کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو پھر ہمیں اس ذات سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان حالات میں بھی رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔